شاہدہ اختر علی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. باقی معاملات پر تو بعد میں بات کریں گے، پہلے ذرا ہم آپ کو سینیٹر مولانا عطاء الرحمان صاحب کا ایک بیان سنانا چاہتے ہیں. میں دونوں بڑی پارٹیوں سے آج گلہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے، آپ نے کبھی اپوزیشن کو یکجا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور اگر جمعیت علماء اسلام نے کوشش بھی کی ہے تو اپوزیشن کی ان بڑی جماعتوں کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. لہٰذا میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آج کے بعد اس اپوزیشن کے ساتھ اس طرح اس فلور پر آ کر ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جی شاہدہ اختر علی صاحبہ، یہ جو مولانا عطاء الرحمان صاحب نے بات کہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں. آپ بھی اپنی پارٹی کی ایک سینئر رہنما ہیں اور اس سارے معاملے سے آپ آگاہ بھی ہیں، آپ اس میں شامل بھی رہی ہیں. کیا آج کے بعد سے JUIF آپ کی پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں چلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ حامد میر صاحب کہ آپ نے موقع دیا کہ عوام کے سامنے ہماری رائے بھی آ جائے، کیونکہ بینگ اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی وہاں تو ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور نہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم نہ ہی بولیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. جہاں تک اپوزیشن کا ہے یا ابھی جو مولانا عطاء الرحمان صاحب کا سینٹ میں بیان آیا ہے، اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ اب راستے جدا ہو گئے یا پھر ملنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ سوالات ہمیں بھی پریشان کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا راتوں رات ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو ایک خلیج ایک دراڑ کی شکل میں ابھی سامنے آ رہی ہے. کل تک جو معاملات تھے آپ نے نیشنل اسمبلی میں بھی دیکھا، جب مولانا اسد کو بولنے نہیں دیا گیا تو ہم تمام اپوزیشن ایک ساتھ تھے اور اس بل کی مخالفت بھی تھے. لیکن اس کے بعد جب ہماری میٹنگ ہوئی کل رات کو بھی، اس پہ بھی ہمارا یہی تھا موقف. ہم نے کہا کہ جب اگر حکومت کو جلدی ہے، جلد بازی کر رہی ہے، تو ہمیں کیا ایسی عجلت آئی ہے کہ ہم ابھی اس کے بعد بھی سیشن کریں جب کل سیشن پروروگ ہو گیا. لیکن وہاں بھی تھوڑا نرم رویہ دوسری دونوں پارٹیوں سے ہمیں ملا، جس پہ ہمیں بھی تحفظات کل بھی تھے. آج صبح کی پارٹی میٹنگ جب ہوئی ہے، ان کے ساتھ عطاء الرحمان صاحب تھے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب تھے، میں تھی خود پارٹی کی، اور سینئر لیڈرشپ تھی ان کی بھی. تو ہماری ملاقات وہاں پہ ہوئی، ان ترامیم کے حوالے سے بھی بات ہوئی. وہاں پہ میں نے بھی اپنے تحفظات دیے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بیسیکلی یہ معاملہ سٹارٹ کہاں سے ہوا، میں اس کمیٹی کی ممبر رہی ہوں. کمیٹی کی کمپوزیشن پہ شاید خاقان عباسی نے بھی پہلے دن اعتراض کیا، میں نے بھی کیا، کیونکہ وہ تھرو موشن جو 244C تھا وہ یہ لے کے آئے اور سی پہ بنی. مطلب وہ تو ایک الگ کہانی ہے کہ جو واٹ ایور، اب تو کمیٹی کی وہ حیثیت بھی نہیں رہی. لیکن جب ہماری 3 میٹنگز ہوئی، وہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی، اس کے بعد ایک غیر رسمی کمیٹی میٹ کرتی ہے اسپیکر ہاؤس میں، اس میں مجھے نہیں بلایا گیا. بھئی ہم بھی تو اپوزیشن کی ایک تیسری پارٹی ہیں. اسپیکر سے گلا تو اپنی جگہ پہ، وہ تو پھر بعد میں الگ بات ہے کہ ہم کریں گے، لیکن ہمیں گلا اپنی جماعتوں سے اپوزیشن تھا کہ جب ہم انٹرنل میٹنگ ایک ساتھ کرتے ہیں اور جب ہم گروپ کی صورت میں جاتے ہیں تو ابھی مجھے کیوں چھوڑا گیا. دوسری پارٹی مطلب 11 میں سے 9 ممبرز تھے. وہاں پہ یہ ترامیم ٹوٹلی ڈسکس ہوئی. ترامیم نیت لیکن پہ جس کمیٹی کی آپ ممبر تھیں، جی، اس کمیٹی میں جو 2 بل آج سینٹ سے پاس ہوئے ہیں، جی، یہ بل وہاں پہ آپ نے ڈسکس کیے تھے؟ وہاں پہ اس کی ڈسکشن نہیں ہوئی. discussion. یہ ترامیم جو ہے یہ اسپیکر ہاؤس میں غیر رسمی میٹنگ جو تھی وہاں پہ ہوئی ہے. جو 3 ہماری میٹنگز ہوئی ہیں اس میں پہلے ہی ہم نے یہ کہا کہ ہمیں FATF کے وہ ریکوائرمنٹ تو آپ دیں کہ جو مانگی گئی ہیں، کہ آیا بل یہ اس کے مطابق ہیں یا اس بل کی آڑ میں کوئی اور چیز آپ آج صبح سینٹ کا اجلاس ہونے سے پہلے جو ایک آپ کی اپوزیشن پارٹیوں کی میٹنگ ہوئی، جی، اس میں کیا شاید خاقان عباسی صاحب نے آپ کو بریف نہیں کیا تھا ان دونوں بلوں کے بارے میں؟ اس میں بالکل بریف کیا تھا. ہمارے ان ترامیم سے کوئی اختلاف نہیں تھا. ہماری اپنی بھی جو ریزرویشن تھی اس بل کے حوالے سے، ہم کہہ رہے تھے کہ جو ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوگی تو اور یا سلامتی پہ کوئی کویسچن مارک ہوتا ہے تو ہمیں ٹائم دیا جائے کہ ہم اس کو
पूरी तरह स्टडी कर लें। यही बात हमने असम्बली में भी की कि आप इतनी उजलत में ना जाएं। लेकिन यहाँ पे बात जो है फिर हमारे जो सेनेट के अरकान थे, चूँकि वहाँ पे कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं था, असम्बली में तो हम कंटिन्यूसली मिलते थे, और इसी के बाद जो इसके बाद भी हमारी 2 मीटिंग्स हुई सेशन के बाद भी, तो इन्होंने एडमिट भी किया कि वाकई कहीं पे कोताही हुई है, और इसके बाद जो है गुड वर्किंग रिलेशनशिप जो होगा तो सेनेट की कमेटी को भी अब साथ आप लिया इसका जाएगा। जवाब दें जी। उनका शिकवा आपके सामने आ गया है कि स्पीकर हाउस में एक गैर रस्मी इजलास हुआ, ये मेंबर थी कमेटी की, इनको वहाँ नहीं बुलाया गया। बिल्कुल गलत किया, नहीं बुलाया था। तो अगर एक फॉर्मल कमेटी मोशन से पार्लियामेंट की बन गई थी तो किसी इनफॉर्मल कमेटी की या वर्किंग ग्रुप का जवाब नहीं बनता था, कोई ज़रूरत नहीं थी। और हमने आज शायद खकान अब्बासी साहब ने भी इनको यही कहा कि ये गलती हुई है, और इसमें हमने जब अताउर रहमान साहब के साथ एक तफसीली मीटिंग हुई, शायद खकान अब्बासी साहब ने शिक बाय शिक। अताउर रहमान साहब की सेनेट में तकरीर के बाद उनसे आपकी मीटिंग हुई है? नहीं, पहले। तो फिर उन्होंने तकरीर क्यों की? जी, मैं वही आप बता रही हूँ कि शाहिदा आपा भी वहाँ मौजूद थी और हमारे सीनियर लोग मौजूद थे जो इस कमेटी का हिस्सा थे, और उन्होंने शिक बाय शिक जो अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज की थी, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, इनको हमने उनको एक्सप्लेन किया। देयर वाज एक कोऑर्डिनेशन जो थी उस, लेकिन जैसे कि अभी शाहिदा आपा ने कहा कि इससे ये नतीजा अखज़ नहीं कर सकते कि हमारी राहें जुदा हो गई हैं, और आपस में बड़ा कोर्डियली हमने डिस्कस भी किया। सुबह गलती इंसान से हो जाती है, कोऑर्डिनेशन का मसला हो जाता है, लेकिन जो हमारा एक मुत्तहिद अपोजिशन है इस चोर नालायक नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी, माशी तबाही की चक्की में पीस दिया है, वो हमारा उसी तरह मुत्तहिद है, और इंशाल्लाह APC में हमें आप इकट्ठे नज़र, हम इकट्ठे नज़र आएंगे।